ذرا سوچیے، ایک انجان ملک اور اجنبیوں کے ساتھ سفر، لیکن 40 مارچ پر جانے والے کہتے ہیں کہ یقین مانیے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرے گا جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ اجنبی شہر اور انجان لوگوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ یہ منظر ہر سال عراق میں آپ کو اس راستے پر نظر آئے گا جو وہاں کے کسی بھی شہر سے کربلا کی طرف جا رہا ہو۔ مشی کے نام سے مشہور اس 40 واک کو ہر سال حضرت امام حسین علیہ السلام کے 40ویں کے موقع پر انجام دیا جاتا ہے۔ 40 عربی لفظ ہے جس کے معنی 40 ہوتا ہے۔ امام زمانہ کی شہادت کے 40 دن پورے ہونے پر چہلم یا 40 پوری دنیا میں منانے کی روایت گزشتہ 1400 برس سے چلی آ رہی ہے۔ لیکن کربلا کا 40 خاص ہوتا ہے۔ اس موقع پر عقیدت مند عراق کے نجف شہر سے کربلا شہر تک کا سفر پیدل طے کر امام عالی مقام کو خراج عقیدت یعنی شردھانجلی پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس دوران استھانی عراقی لوگ آنے والے تمام زائرین کی خدمت یعنی سیوا کے لیے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ نجف سے کربلا تک تقریباً 86 کلومیٹر کا سفر، وہ بھی پیدل۔ اس روحانی سفر کی شروعات ہوتی ہے نجف سے۔ صبح کی نماز کے بعد قافلہ نکل پڑتا ہے اس مقدس سفر پر۔ کہا جاتا ہے پوری دنیا سے قریب 3.5 کروڑ آدمی ہوتا ہے عراق کی سڑکوں پر، یعنی سفر حج سے بھی کئی گنا زیادہ لوگ۔ نجف سے مولا علی کے روضے یا سمادھی پر زیارت اور پھر 86 کلومیٹر کا سفر سٹارٹ۔ 40 جانے والے بتاتے ہیں کہ یہ سفر آپ کی زندگی کے بہترین 10 دن اور 10 راتیں ہوتے ہیں۔ بہترین ساعتیں ہوتی ہیں وہ 10 راتیں۔ کسی بھی ملک کے 2 شہروں کو جوڑنے والی سڑک کی طرح یہ سڑک بھی نجف سے کربلا جا رہی ہے۔ شاہراہ یعنی ہائی وے پر آپ چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے جیسے پورا زمانہ آپ کے ساتھ ہے۔ 3, 4, 5 سال کے چھوٹے چھوٹے پیارے معصوم بچے بھی یا زائد کہتے ہوئے اپنے ننھے ہاتھوں سے آپ کو جوس اور پانی دیتے جا رہے ہوتے ہیں۔ ساتھ میں ہوتے ہیں ان کے گھر والے۔ زائرین بتاتے ہیں کہ ایک لمحہ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ سامان بیچ رہے ہیں، لیکن آپ غلط ثابت ہوتے ہیں۔ دراصل سڑکوں پر زائرین کی خدمت کے لیے پورا کا پورا عراق اتر جاتا ہے۔ یہ پیارے بچے بھی شہیدان کربلا کے انہی خادموں میں سے ایک ہوتے ہیں جن کی معصومیت اور جذبہ آپ کو بھی سہرا دے گا، تڑپا دے گا۔ ان کے پیار کو دیکھ کر آپ بھی 1400 سال پہلے اسی دیس میں حسین ابن علی کی 4 سال کی معصوم بچی کی یاد میں اپنے آنسو شاید ہی روک پائیں۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے 40 واک میں جگہ جگہ مسافروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انتظام مفت ہوتا ہے، پوری طرح مفت۔ کوئی کھجور پیش کر رہا ہوتا ہے تو کوئی اپنے کیمپ یا شیور جسے عربی میں موقف کہا جاتا ہے وہاں آرام کرنے کی دعوت یاتریوں کو دیتا رہتا ہے۔ یہ لوگ کھانا کھانے کے لیے بڑے دل اور عاجزی سے بلاتے ہیں۔ زائرین بھی چلتے چلتے تھک جاتے ہیں تو تھوڑا آرام کرنے رک جاتے ہیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ آپ چند پل کے لیے بھی رکتے ہیں تو کیا جوان اور کیا ضعیف ترنت آپ کے جوتے اتارتے ہیں، آپ کے پیروں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے لگتے ہیں۔ آپ انہیں ایسا کرنے سے روکنا بھی چاہیں تو ان کی لگن اور پریم دیکھ کر بولنے سے قاصر ہو جائیں گے، آپ کی زبان ہی نہ کھلے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ عراق کے ان بے حد امیر لوگوں کی طرف بس آپ حیران پریشان دیکھتے رہ جائیں گے اور وہ بڑی شرافت سے آپ کی سیوا میں لین رہیں گے۔ تھکان تو آپ کی کافور ہو جائے گی، لیکن اتنا طے ہے کہ آپ عمر بھر کے لیے ان کی میزبانی کے غلام ہو جائیں گے۔ اس پورے راستے میں یاتریوں کی ضرورت کی ہر چیز قدم قدم پر مقامی لوگ مہیا کراتے ہیں، بالکل فری۔ یہ سمجھیے کہ دنیا کے ہر ملک میں کھائی جانے والی خوراک، چاہے وہ بھارتی بھوجن ہو یا بر صغیر کے دیگر ممالک
पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान या फिर अमेरिका और यूरोप का खाना सब यहाँ बनता है। यहाँ तक कि बच्चों के डायपर और टिश्यू भी मुफ्त में मुहैया होते हैं। चंद कदमों की दूरी पर बने कैंपों में क़याम और गर्मा गर्म खाने का बेहतरीन इंतजाम और साथ में पाक साफी। आपके कपड़ों को धोने से लेकर आयरन करने तक का सारा इंतजाम। और अगर खुदा न खास्ता मशी के दौरान आपकी तबीयत खराब हो गई तो दवा और डॉक्टर भी वहां मौजूद रहते हैं 24 घंटे। ये चीजें सिर्फ कैंप में ही नहीं बल्कि सड़क पर भी मुहैया रहती हैं। पूरी सड़क को अगर दुनिया का सबसे लंबा दस्तरखान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और ये नजारा इराक में हर साल देखने को मिलता है। अमूमन 3 दिनों में नजफ से करबला का सफर तय होता है। दस्तूर ये है कि सुबह की नमाज से चलना है और ईशा की नमाज के बाद रास्ते में किसी भी कैंप पर जाकर आराम करते हैं। यहाँ खवातीन के पर्दे का खास इंतजाम होता है। दिन डूबते ही मकामी इराकी लोग अपने अपने कैंप में ज़ायरीन को आवाज देकर बुलाते हैं और बड़ी हिफाजत से ठहराते हैं। रिवायतों के मुताबिक अरबईन पर सबसे पहले सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़ार पर हाजिरी दी थी। अरबईन वॉक करने वाले सभी ज़ायरीन उन्हीं की सुन्नत को याद करते हैं। करीब 3 दिन का सफर तय कर शबे अरबईन पर जैसे ही आप करबला पहुँचते हैं, कहा जाता है सारी थकान भूलकर आपकी नजरें उस गुंबद पर ठहर जाती हैं। बताने वाले कहते हैं आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लगते हैं उस सुनहरी गुंबद को देखकर। अगर आप बचपन से शहादत मजलूम के बारे में पढ़ते और सुनते रहे हैं तो सारे मंजर नेत्रों के समक्ष जैसे उतर ही आते हैं। लोग बताते हैं कि कदम कदम पर यह एहसास होगा कि यहीं कहीं नबी के नवासे बैठे होंगे। अदब के मुताबिक इमाम आली मकाम के रोजे पर जाने से पहले उनके भाई हजरत अब्बास के रोजे पर हाजिरी लगानी होती है। फिर इमाम हुसैन का रोजा जिसके 10 दरवाजे हैं और हर दरवाजे पर इतनी भीड़ होती है कि अल्लाह की पनाह। लेकिन बेहतर इंतजामात के चलते आप आराम से कब्र इमाम हुसैन तक पहुंच जाते हैं, जाली को बोसा दे पाते हैं। ज़ायरीन बताते हैं कि वहां जाकर महसूस होता है कि हमारा शहीदाने करबला से कुछ तो ताल्लुक है जो हमें अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर आने का जज्बा देता है। कहा जाता है हुसैन इब्ने अली सभी सांस्कृतिक सीमाओं से परे हैं। हर तरह की आजादी, करुणा और सामाजिक न्याय का प्रतीक माना जाता है उन्हें। शायद इसी जज्बे की वजह से कई जंग झेलकर आर्थिक तौर पर टूट चुका इराक हर साल बिना किसी रुकावट के करोड़ों लोगों की इस यात्रा को अंजाम दे पाता है। हालांकि ISIS यानी दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें कई बार अरबईन को रोकने और हमले करने की नाकाम कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन हर साल जारी है ये सफर, नफरत पर मोहब्बत की जीत का ये सफर।